آج ریاست پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے قومی اتحاد اور ہم آہنگی کی نایاب تصویر دیکھی گئی جب شہباز شریف حکومت میں SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور ایک چھت تلے جمع ہو گئے۔ اگرچہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور اس کے علاوہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ شریک تھے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی عمل تھا کہ سالہ سال بعد PTI کی جانب سے ایک جانب وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور ریاستی بڑوں کی میٹنگ میں شریک تھے اور کوئی اختلافی تاثر وہ نہیں دے رہے تھے، اور دوسری جانب جانے والی حکومت، نگران حکومت، اپنی کابینہ اور اس کے تمام اہم اراکین جمع تھے اور ایک باقاعدہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا شاید کسی بھی سرکاری سطح پہ۔ گو کہ یہ ایک علامتی موقع محل تھا، لیکن پاکستان کے مخالفین کے لیے کھلا پیغام تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور قوم کی خوشحالی کے فیصلوں میں ہم سب ایک ہیں۔ آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور عسکری لیڈرشپ نے SIFC کا مشن آگے بڑھانے کا عزم دہرایا۔ نگراں حکومت کے اقدامات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور ایپیکس کمیٹی کا اگلا اجلاس عید سے پہلے بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں اس پختہ یقین کا اظہار کیا گیا کہ SIFC کے تحت تمام پروجیکٹس وہیں سے آگے بڑھیں گے جہاں نگران حکومت نے چھوڑے تھے۔ نگراں حکومت نے FBR کی ریسٹرکچرنگ، PIA کی نجکاری، ڈسکوز میں اصلاحات کا جو خاکہ تیار کیا، پیٹرولیم سیکٹر، ریفائنری سیکٹر، IT کے شعبے، نیشنل اسپیس پالیسی، ان تمام کے علاوہ کارپوریٹ فارمنگ، فوڈ سیکیورٹی، IT، مائننگ اور فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں ان پر عمل ہوگا اور ان پر ہی اسی راستے پہ آگے چل کے پاکستان کی معاشی ترقی اور بحالی کے سفر کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ ٹیکس آمدن بڑھانے اور خساروں میں کمی لانے کے چیلنجز کا احاطہ کیا اور IMF سے نئے پروگرام کے لیے جامع اصلاحات پر عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا۔ آج کے اجلاس کے حوالے سے یہ بھی بہت خوش آئند بات تھی کہ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ نے معاشی بحالی کے لیے حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف کے عزائم کی تائید کی۔ گنڈا پور صاحب نے شراکت داری پر ہر طرح کے تعاون کو تیار ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے عمل سے ہی معاشی بحالی ممکن ہے۔ مراد علی شاہ نے صوبوں کی صلاحیت میں اضافے پر زور دیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہم پہلے ہی سسٹم سے ہم آہنگ ہیں اور بے شک سیاست سب کی اپنی اپنی مگر ریاست سب کی سانجھی ہے۔ بیشتر افراد کا خیال تھا کہ گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے عمران خان نے ٹکراؤ کی سیاست جاری رکھنے کا عندیہ دیا، لیکن آج یہ بات نوٹ کی گئی کہ صوبے میں مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے PTI وفاق سے الگ نہیں رہ سکتی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ وفاق اور صوبوں کی تمام سیاسی قوتیں آگے بڑھیں اور مل کر کام کریں۔ بے شک یہ وقت بھی اس کا تقاضا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ملک کی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے رنجشیں بھلا دیں اور ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ جناب شہباز شریف کی یہ دوسری حکومت، دوسرا عہد حکومت یقینی طور پہ ان کے لیے اس بات کے لیے بہت بڑا قابل اطمینان بات ہے، ان کے لیے بہت ہی ان کے لیے بہت موقع ہے کہ وہ پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان اور مستحکم معیشت کے سفر کی طرف آگے لے کے چلے، کیونکہ معیشت جس حالت میں ان کو اب ملی ہے وہ صرف تقریباً کئی گنا بہتر ہے جس حالت میں PDM کی پہلی حکومت اقتدار چھوڑ کے گئی تھی اور جب نگران حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا۔ کل کے اس پروگرام میں ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ معاشی اشاریے زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے الحمدللہ پچھلے تقریباً 6 ماہ کے دوران، جس دوران نگران حکومت رہی اور جس دوران SIFC کے ادارے نے نگران حکومت کی سربراہی میں ایک بہترین پرفارمنس دی ہے جو کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز کے حوالے سے بہترین ہی کہی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے اب پاکستان کی معیشت میں ایک کنسولیڈیشن کم از کم ضرور نظر آ رہا ہے، ایک استحکام کا تاثر نظر آ رہا ہے، اور اس کا بہرحال آج SIFC نے بھی کریڈٹ دیا نگران حکومت کو، اور اس پروگرام میں بھی ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اسی لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ، اور یقینی طور پر کاکڑ صاحب نے وہ نگران حکومت لیڈ کی جو پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے مؤثر نگران حکومت تھی، جس کے زمانے میں سب سے زیادہ مؤثر اقتصادی اقدامات ہم نے دیکھے۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ انڈیڈ۔ اور یقیناً آپ کے لیے بڑی ایک سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ کیونکہ یہاں تو رات گئی بات گئی، اور یہ تو پوری حکومت کے اتنے بڑے اقدامات تھے، اتنے بڑے ایکشنز ہیں، یہ اکانومی میں ہر فیلڈ کے اندر جو معیشت سے ہمارے ریلیٹڈ ہیں، اور آج ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی کہ یہ
باقاعدہ ایک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور آف سارٹس یہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کہ جانے والی کابینہ، جانے والے وزیر اعظم اور جو نئی حکومت ہے، نئے وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک بہت ہی سہل طریقے سے، ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے اس سفر کو آگے بڑھانے کا عزم ہوا۔ بے شک اس میں اینکر اور جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ افواج پاکستان کا ہے، جنرل عاصم منیر کا ہے، جن کا برین چائلڈ ہے SIFC، مگر ہر لحاظ سے آئی ایم شیور کہ اتنا 6 مہینے کا کام اور اس کے بعد اس سفر کو آگے بڑھانے کا عزم، یہ ایک غیر معمولی بات ہے ہر صورت میں۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کی اپریسیشن کا۔ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو پیوٹ بنا ہے وہ SIFC کا پلیٹ فارم بنا، اور اس کو سٹیچوٹری سپورٹ حاصل تھی ارلیئر پارلیمنٹ سے۔ کچھ ماہ میں انہوں نے کام کیا، اس کو لے کے آگے چلی نگران حکومت انٹرم سیٹ اپ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی ود آل دا انسٹیٹیوشنل سپورٹ دیٹ وی ریسیوڈ فرام ملٹیپل پلیئرز ان دا اسٹیٹ آف پاکستان ود دا لیڈ رول آف پاکستان ملٹری۔ یہ کنکلوژن کی طرف جب ہم گئے اور نئی پارلیمان وجود میں آئی، نئی حکومت وجود میں آئی، ایک امبیلم تھا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کیسے رہے گی۔ چند دن لیے نئی حکومت کو بریفنگز ملی، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسیسمنٹ کی، اور میرے خیال میں اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مشاورت یقیناً کی ہوگی اور یہ فیصلہ کیا کہ سابقہ یعنی جو نگران حکومت تھی ان کو اور نئی کابینہ کو مل کے ایک بریف کیا جائے کہ کیا کیا اچیو ہوا ہے، کون سے مائل سٹونز ہیں اور کون سے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں۔ تو ایک ایسی پازیٹیو فضا کریٹ ہوئی ود ان دیٹ ہال، اور میں سمجھتا ہوں اس ہال کی جو ریفلیکشن تھی وہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ گیا ہے۔ جو ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ تھا، لوگوں میں ایک اضطراب کی جو کیفیت تھی وہ ایڈریس ہوئی ہے، اور بہت سارے وہ سینک جو کہتے تھے کہ SIFC کے پلیٹ فارم کی آخر کیا ضرورت ہے، آج میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت کا احساس ہمیں بھی ہوا، باقیوں کو بھی ہوا، کہ جو پاکستان میں انسٹیٹیوشنل انپٹ کے ساتھ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے وہ کی ہے فار اکنامک سکسیس، فار اکنامک ریکوری، ہماری اکنامک ہیلتھ کے لیے۔ آج جتنے پارٹیسپنٹس تھے فیڈریٹنگ یونٹس کی جانب سے، چاروں چیف منسٹرز، پرائم منسٹر صاحب خود، دوسری طرف سے ملٹری لیڈرشپ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان تمام کی جو فوکس اور جو نیوکلس رہا اس ڈسکورس اور ڈسکشن کا، وہ اس اکنامک ریوائول پلان پہ تھا، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ منرل ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیڈ اتھارٹی کے حوالے سے ہو۔ ایک اوور آل ہولسٹک اپروچ گورنمنٹ کی نظر آ رہی تھی، اور یہ ہول آف اے گورنمنٹ اپروچ واز دا سلوگن آف دا SIFC۔ وہ سلوگن آج پریکٹیکل اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں نگران حکومت میں تو سب کا یہ تاثر تھا کہ جی اس میں تو کوئی پولیٹیکل پریشرز نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے جس میں ڈائیورسفائڈ پولیٹیکل اوپینینز ہیں، جس میں پولرائزڈ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آ کے سب نے اسٹیٹ آف پاکستان کو پرائیورٹی دیتے ہوئے جو اکنامک ڈسکورس ہے اس کی انیسیشن نہیں بلکہ پارٹیسپیشن کی، کہ تمام کے تمام نے ایک سینس آف اونرشپ اس کو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے، دنیا میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہم نے کئی بار پہلے اٹیمپٹ کیے، فیلڈ اٹیمپٹ کیے، جس کو عام زبان میں ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، مگر ملٹریز اور سول کمبائنڈ ایک مل کے ایفرٹ ہو، جوائنٹ ایفرٹ ہو۔ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ obviously میں پرسنلی تو سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ماڈل وی کوڈ ایور ہیو، کہ جس کے اندر ایک بہت ہی ملٹری کا بڑا ڈسپلن نظام ہے، بہت ہی کہ ان کے ایجوکیٹڈ سسٹمز ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور پہلی بار معاشی معاملات میں جو بیک بون ہے پاکستان کی سروائیول کی، اس کے اندر اپ فرنٹ یہ جو SIFC کا کردار سامنے آیا ہے، جس کے لیے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے ملٹری نے بھی، اور ظاہر دوسرے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے مل کے۔ اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے جس کو ابھی ہم اب اس وقت ماشاءاللہ جس کی آج میں کہتا ہوں فارمل ابتدا ہوئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی سسٹیننس اور اس کی ڈیلیوری پر جو آپ کی ٹیک ہے
وہ ذرا شیئر کیجیے تاکہ عوام بھی سمجھ سکیں کہ یہ نظام کس طرح سے اب آگے بڑھے گا۔